شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بر صغیر کے ایک ایسے بہادر، غیرت مند اور دلیر حکمران کی، جسے تاریخ شیر میسور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ہیں ٹیپو سلطان، ایک ایسا حکمران جس نے انگریز سامراج کے خلاف آخری سانس تک لڑائی لڑی، ایک ایسا سپاہی جس نے غلامی قبول کرنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ ابتدائی زندگی۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 20 نومبر 1750 کو جنوبی ہندوستان کے شہر دیونیلی میں ہوئی، جو آج کل کرناٹک میں واقع ہے۔ ان کے والد تھے حیدر علی، جو ریاست میسور کے طاقتور حکمران تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ فخر النساء تھا۔ بچپن ہی سے ٹیپو سلطان کو دینی تعلیم، عربی، فارسی، قرآن پاک اور جنگی فنون کی تربیت دی گئی۔ گھوڑ سواری، تلوار بازی اور توپ خانے کی تربیت کم عمری میں ہی شروع کر دی گئی تھی۔ صرف 15 سال کی عمر میں وہ میدان جنگ میں اپنے والد کے ساتھ شامل ہو گئے۔ باپ کے ساتھ جنگی تربیت 1767 میں جب پہلی اینگلو میسور جنگ شروع ہوئی تو نوجوان ٹیپو سلطان نے انگریز فوج کے خلاف شاندار بہادری دکھائی۔ انگریز اس وقت بر صغیر میں اپنی طاقت بڑھا رہے تھے، خاص طور پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ کمپنی تجارت کے بہانے آئی تھی، مگر آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے کم عمری میں ہی انگریزوں کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا۔ تخت نشینی۔ 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہوا۔ اس وقت دوسری اینگلو میسور جنگ جاری تھی۔ ٹیپو سلطان نے فوراً حکومت سنبھالی اور جنگ جاری رکھی۔
1784 میں معاہدہ منگلور ہوا، جس میں انگریزوں کو شکست کے بعد صلح کرنی پڑی۔ یہ برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا، کیونکہ اس معاہدہ میں انگریزوں کو برابر کی حیثیت سے بات کرنا پڑی۔ ٹیپو سلطان کی اصلاحات۔ ٹیپو سلطان صرف جنگجو نہیں تھے، بلکہ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو جدید بنایا، راکٹ ٹیکنالوجی متعارف کروائی، زراعت کو فروغ دیا، نئے سکے جاری کیے، فرانسیسی ماہرین سے فوجی تربیت حاصل کی۔ ان کے تیار کردہ راکٹ بعد میں یورپ تک مشہور ہوئے۔ تیسری اینگلو میسور جنگ۔ 1790 میں تیسری بڑی جنگ شروع ہوئی۔ انگریزوں نے حیدرآباد اور مراٹھوں سے اتحاد کر لیا۔ اس جنگ میں برطانوی فوج کی قیادت کر رہا تھا لارڈ کارنوالس۔ ٹیپو سلطان نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر اتحادی فوج کی بڑی تعداد کے باعث انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ 1792 میں معاہدہ سرنگاپٹم ہوا، جس کے تحت انہیں اپنے آدھی ریاست اور 2 بیٹوں کو بطور یرغمال دینا پڑا۔ یہ لمحہ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آخری جنگ، چوتھی اینگلو میسور جنگ۔ 1799 میں انگریزوں نے آخری حملہ کیا۔ اس بار قیادت کر رہا تھا لارڈ ویلزلی۔ سرنگاپٹم کا قلعہ محاصرے میں آ گیا۔ ٹیپو سلطان نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے اپنا مشہور جملہ بولا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 4 مئی 1799 کو سرنگاپٹم کے دروازے پر لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ان کی لاش قلعے کے دروازے کے پاس ملی۔ وہ
آخری وقت تک تلوار ہاتھ میں لیے لڑ رہے تھے۔ اب نظر دوڑاتے ہیں ٹیپو سلطان کی جنگی کامیابیوں پہ۔ پہلی اینگلو میسور جنگ میں فتح، اس کے ساتھ ساتھ معاہدہ مینگلور میں انگریزوں کو جھکنے پر مجبور کیا، جدید راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال، انگریز سامراج کے خلاف مسلسل مزاحمت، وہ برصغیر کے پہلے حکمرانوں میں شامل تھے جنہوں نے کھل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ شخصیت اور نظریات: ٹیپو سلطان ایک خوددار، مذہبی اور اصول پسند حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے دن رات محنت کی۔ ان کی حکومت میں صنعت کو فروغ ملا، تجارت بڑھی، فوج مضبوط ہوئی۔ وہ آزادی کے علمبردار تھے۔ شہادت کے بعد ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد میسور پر مکمل طور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ برصغیر میں انگریزوں کی طاقت مزید بڑھ گئی، لیکن ٹیپو سلطان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہا۔ آج بھی ہندوستان کے شہر سرنگاپٹم میں ان کا مزار موجود ہے۔ ٹیپو سلطان کو تاریخ میں ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے غلامی کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے بیرونی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزادی کی قدر کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، اور غیرت مند قیادت کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ملاحظہ کریں میرا اختتامی پیغام۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قومیں تب زندہ رہتی ہیں جب ان کے پاس بہادر قیادت ہو۔ آج بھی اگر ہم اپنی تاریخ کو سمجھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو
یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہم اسی طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز آپ تک مزید اچھے طریقے سے پہنچا سکیں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔